بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف تقسیم کرتے تھے اور حسب و نسب نیز سبقت الاسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض کو بعض پر فضیلت دیتے تھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 4000 مقرر کیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3000۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے والد محترم، آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4000 اور مجھے 3000 ہی کیوں دیا؟ اس کے باپ میں کون سی خوبی تھی جو آپ میں نہیں ہے؟ اور اسامہ میں کون سی اچھائی ہے جو مجھ میں نہ ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان کے والد تمہارے باپ کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ محبوب نظر تھے، اور خود اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بحرین سے کستوری اور عنبر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میری تمنا ہے کہ بہترین وزن کرنے والی کوئی عورت اگر مل جاتی تو اس خوشبو کو تول دیتی اور میں اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل نے کہا، میں بہت اچھا وزن کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے کہا، کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ہاتھ میں لگی ہوئی خوشبو کو سر اور گردن پر نہ لگا لو اور میں اس طرح دیگر مسلمانوں سے زیادہ حصہ پا جاؤں۔ یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقوی اور دینی امور میں سخت احتیاط کی روشن مثال کہ اپنی بیوی کو خوشبو تقسیم کرنے کی ذمہ داری محض اس لیے نہیں دی کہ کہیں ہاتھ میں لگی ہوئی خوشبو کو وہ گردن پر نہ پھیر لے اور مسلمانوں کا مال ناجائز طور سے اس کے تصرف میں آ جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی عاتقہ بنت زید کو تقریباً 1.5 گز کی چٹائی بطور ہدیہ بھیجی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحفہ ان کے پاس دیکھا تو پوچھا، یہ تم کو کہاں سے ملا ہے؟ انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چٹائی ہاتھ میں لی اور ان کے سر پر زور سے ماری اور کہا، ابو موسیٰ کو میرے پاس لاؤ اور پیدل چلا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ وہ تھک چکے تھے اور کہہ رہے تھے، اے امیر المومنین، میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری عورتوں کو تم نے ہدیہ کیوں دیا؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی ان کے سر پر بھی زور سے دے ماری اور کہا، اسے لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکی معاملات میں عورتوں کو دخل اندازی سے سختی سے منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک عامل کو محظور کرنے کا فرمان تحریر کر رہے تھے۔ دوران تحریر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، آپ اس عمل پر کیوں اتنا سخت ناراض ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تجھے اس سے کیا مطلب؟ چلی جاؤ اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں اس میں دخل اندازی مت کرو۔ استاد خضری نے اپنی تیار کردہ لیکچر بک میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ روم نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت چاہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کو خط دے کر بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔
اس خط کے ساتھ کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکہ روم کو خوشبو، پانی پینے کے برتن اور کچھ زیورات کا ہدیہ بھی دیا۔ چنانچہ بادشاہ روم نے وہ عطیات اپنی ملکہ کو دے دیے۔ ملکہ روم نے اپنی ہم نشین عورتوں کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ حاکم عرب کی بیوی اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا ہدیہ ہے۔ انہیں ہدیہ دکھایا۔ پھر اس نے بھی کلثوم بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ایک خط لکھا اور قیمتی ہار بطور ہدیہ بھیجا۔ جب وہ قاصد بادشاہ روم کا خط لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ روک لینے کا حکم دیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور کہا جو کام بغیر مشورے کے کیا جائے اس میں بھلائی نہیں ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکہ روم کو جو ہدیہ دیا تھا اس کے بدلے اسے ہدیہ آیا ہے، اس سلسلے میں کیا کروں؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ کلثوم بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کا حق ہے، کیونکہ ان کے ہدیے کے بدلے ملکہ کی طرف سے ہدیہ آیا ہے، اس کے لیے جائز تھا۔ ملکہ روم کوئی ذمی عورت نہیں ہے کہ ہدیہ بیچ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کرانا چاہتی ہو، اور نہ آپ کی مملوکہ ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھنا چاہتی ہو، لہٰذا اسے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا ہم بھی کپڑے ہدیے میں دیتے تھے تاکہ بدلے میں ہمیں کچھ کپڑا مل جائے، پھر اسے ہم بازار میں فروخت کریں اور کچھ کما لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہاں قاصد تو تمام مسلمانوں کا تھا اور خاص انہی کا خط لے کر گیا تھا، لہٰذا وہ اسے ناپسند کریں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہدیہ بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ کلثوم بنت علی المرتضیٰ شیر خدا کو ان کی خرچ کی ہوئی رقم کا عوض دے دیا۔